السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم اور سب سے قیمتی دولت اس کا ایمان ہے۔ ویسے اس زندگی میں مالک کائنات نے انسان کو مختلف قسم کی دولت سے نوازا ہے، اور ہر چیز کی اپنی جگہ پہ ایک اہمیت ہے، مسلم ہے۔ دولت روپیہ پیسہ کی شکل میں ہو، دولت آپ کے پاس صحت کی شکل میں ہو، دولت عزت یا شہرت کی شکل میں ہو، دولت آپ کے پاس علم یا عقل کی شکل میں ہو، یا دولت آپ کے پاس ایمان کی شکل میں ہو، بلا شبہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین دولت ایمان کی ہے۔ اور پوری دنیا کا کفر بھی یہ جانتا ہے کہ مسلمان جب تک اپنے ایمان سے جڑے ہیں اس وقت تک مسلمانوں کو نہ کلیتاً ختم کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کو مسلسل شکست دی جا سکتی ہے۔ ہاں، عارضی طور پر مسلمان کہیں مار بھی کھا سکتا ہے، مسلمان کہیں نہ کہیں مسائل کا شکار بھی ہو سکتا ہے، مسلمان کہیں نہ کہیں کفر سے دب بھی سکتا ہے، کفر جو ہے وہ وقتی طور پہ غالب بھی آ سکتا ہے۔ لیکن مستقلاً مسلمان جب تک اپنے ایمان سے جڑا ہے تب تک مسلمان کو مکمل طور پہ ختم کرنا یا مکمل طور پہ ہرا دینا یا رستے سے ہٹا دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گارنٹی بھی کی ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اس کا معنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ ایمان سے جڑے ہیں اس وقت تک جو ہے آپ کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کا جو ایمان ہے، اسی لیے کفر جو ہے وہ مختلف حوالوں سے اس پہ حملے کرتا رہتا ہے، صرف اور صرف ہمارے ایمان کے لیول کو چیک کرنے کے لیے کہ مسلمان اب اپنے ایمان سے کتنا دور ہو چکے ہیں، کتنا پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور پھر کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہوتا ہے، پھر وہ ایک اس کا ٹیسٹ کرتا ہے۔ حال ہی میں پے در پے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، یا آپ کی ذات کریم پر حملے کی ناپاک جسارتیں ہیں، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کے خلاف کیا جانے والا پراپیگنڈا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اگر آپ دیکھیں دنیا میں تو کفر جو ہے وہ مسلمانوں کے ایمان کے اس لیول اور درجے کو چیک کرنے کی کئی بار کوشش کرتا رہتا ہے۔ وہ قرآن مجید کی میں تبدیلی کی کوشش ہو، وہ قرآن مجید کو نعوذ باللہ جلانے کی کوشش ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کی جرت ہو، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی منفی پراپیگنڈا کرنے کی ضرورت ہو، یا وہ کوئی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی ان چیزوں سے جڑے رہیں، چونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ ایمان کا بھی ہے، ہمارا رشتہ غیرت کا بھی ہے، ہمارا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی ہے، اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ ان کی سنت پہ عمل پیرا رہنے کا بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکرم ہمارے لیے جس طرح سے اس دنیا کی سب سے حتمی اور آخری اللہ کی ذات کے بعد ایک ذات ہے کہ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہمارے لیے حتمی اور آخری بات ہونی چاہیے۔ جب تک مسلمان اس بات پہ پختہ یقین نہیں رکھتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، اسی وقت تک مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ کمزور رہے گا۔
آپ خود اندازہ لگائیے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا ہے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عادات ہیں ان کو بھی اپنانے کی کوشش کی ہے۔ اگر کسی جگہ پہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام چلتے چلتے رکے ہیں، بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام سال ہر سال کے بعد وہاں سے رکے چلے ہیں، وہاں سے گزرے ہیں، تو صحابہ اکرام اسی عقیدت کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر نے لازمی نہیں قرار دیا، لیکن صحابہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں ٹھہرے ہیں، وہاں اسی انداز میں بیٹھے ہیں جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ اگر آپ مستدرک حاکم میں پڑھیے یا مسند احمد میں پڑھیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح وقت جو ہے وہ صحابہ اکرام کو پانی منگوا کے وضو کر کے دکھایا ہے، تو اس سے کئی سال بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اسی طرح سے پانی منگواتے ہیں، اسی طرح سے وضو کر کے دکھاتے ہیں۔ اور جب ان کے دوست اس بات کا سوال کرتے ہیں، استفسار کرتے ہیں کہ حضور ہمیں تو معلوم ہے کہ وضو کس طرح سے کرنا ہے، مدتوں سے کرتے آ رہے ہیں اور آپ کے سامنے بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں آج یہ کر کے کیوں دکھایا ہے؟ تو جواب یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو یا آپ کی اس عادت مبارکہ سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا سے جڑ جائیں، جس طرح سے اللہ کے پیغمبر کیا کرتے تھے، کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، وہ ہم اپنی زندگی میں داخل کریں اور اسے اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں، اور یہ بات اپنے عمل سے ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ آخری ہے، وہ حتمی ہے، وہ لازمی ہے، اور اس کے اوپر اپنا تن من دھن نچھاور کیا جا سکتا ہے، اور کائنات کے امام کی بات پہ اتنا یقین ہے کہ اس کے اوپر اپنا سب کچھ لٹایا بھی جا سکتا ہے، بالکل حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا سب کچھ لٹا دیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر۔ جب آپ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، مسند احمد ہی کی روایت ہے، اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر میں ذمہ دار شخص ہوں، میری زمین کے ایک کنارے پر ساتھ والی زمین والے کا ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں جھکتی ہیں، پھل گرتا ہے، میرے بچے اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ سختی کرتا ہے، روکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، کبھی کبھی مار پیٹ بھی کرتا ہے، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں صرف اپنی اس زمین کے کنارے پر ایک دیوار کھڑی کر لوں تاکہ وہ کھجور کا درخت ادھر آئے نہ، اس کی شاخیں ادھر جھکے نہ، اس کا پھل ادھر گرے نہ، میرے بچے اٹھائیں نہ اور پھر اس کو کھائیں نہ، اور پھر میرے لیے تکلیف اور شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں یہ بات درست ہے، لیکن میں آپ کے لیے ایک اور راستہ نکالتا ہوں۔ اس زمین کے مالک کو بلایا، کہا یہ کھجور جو ہے یہ تم اللہ کے لیے مجھے دے دو، اور اس کے بدلے میں اللہ کی جنتوں میں ایک کھجور مجھ سے لے لو۔ کائنات کے امام کے ساتھ سودا طے کر لیا، لیکن قسمت کا الٹ پھیر چلا، اور تھوڑی دیر کے بعد جا کے اللہ کے پیغمبر کو یہ سودا ماننے سے انکار کر دیا۔ قسمت والے صحابی حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، کہا اللہ کے پیغمبر یہ آپ نے جو ابھی پیشکش کی ہے اس کھجور کے بدلے میں جنت کی کھجور کی، یہ کیا صرف اسی زمین کے مالک کے لیے تھی یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی یہ چیز کھجور خرید کر دے گا اس کے لیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اللہ کی جنتوں میں کھجور کا۔ اور پھر حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ لگاتے ہیں اور جا کے اس زمین کے مالک کو کہتے ہیں آپ کچھ بھی لیجئے، کچھ بھی کیجئے، اور مجھے یہ کھجور جو ہے یہ مجھے دے دیجئے تاکہ میں کائنات کے امام کی خدمت پہ پیش کر سکوں۔ کہا ابو دہدہ سودا بڑا مہنگا پڑ جائے گا، سوچ لیجئے۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں بھائی سوچنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے، آپ مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ کہا آپ کا ایک باغ ہے جس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے اس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے، اور باغ بھی اتنا تھا، اہم تھا، پھلدار تھا کہ لوگ، بلکہ محدثین لکھتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے ابو دہدہ کے باغ میں جائیے، سر پہ خالی ٹوکرا ایک رکھیے، اور ابو دہدہ کے باغ میں سے گزر کے دوسرے کنارے تک پہنچے تو سارے کا سارا باغ سے گزرنے کے بعد آپ کی کھجوروں کا ٹوکرا بھر چکا ہوگا، اتنا زیادہ پھل تھا۔ کہا مجھے وہ باغ چاہیے کھجور کے بدلے میں۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں، کہا صرف ایک باغ کی قیمت لگائی ہے،
جاؤ دیا۔ سوچ کے کہتا ہے اس کے اندر تیرا فارم ہاؤس ہے، وہ بھی بڑا قیمتی ہے، مال مویشی ہے، کہا وہ بھی دیا۔ کہا نہیں تیرا اس گھر کے اندر اپنا ذاتی بنگلہ بھی ہے، تیرا مکان بھی ہے، وہ بھی چاہیے، کہا وہ بھی دیا۔ کہا نہیں اس کے اندر آپ کا گھر بھی ہے، سامان بھی ہے، مال و متاع بھی ہے، وہ سارے کے سارے بھی میرے ہوئے۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کائنات کے امام کے ایک فرمان پہ اتنا یقین تھا کہ اس پہ اپنا پورا جہان لوٹانے کے لیے تیار ہو گئے، کہا بھائی وہ بھی دیا۔ اور پھر اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اپنے کھجور کے باغ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں، اپنی بیوی کا نام لے کے، بچوں کو پکار کے کہتے ہیں آ جائیے، اس باغ کو چھوڑ کے آ جائیے، اور ایک برتن بھی نہ اٹھانا، چونکہ میں نے اس کے بدلے میں بڑا قیمتی سودا کر لیا ہے۔ بچے بھی بیوی بھی چھوڑ کے آتے ہیں، اور بیوی ایک سوال کرتی ہے ابو دہدہ کیا کیا ہے؟ کہا میں نے ایک سارے کی ساری اپنی دولت کے بدلے میں کائنات کے امام سے ایک کھجور کا سودا کر لیا ہے۔ کہا ابو دہدہ ربح البیع، بڑی بہترین تو نے تجارت کی ہے، اگر ساری دنیا بھی فروخت کر کے کائنات کے امام کے ساتھ یہ ایک سودا کر لیتے تو یقین جانیے یہ سودا ہمارے لیے سستا تھا، مہنگا نہیں ہے۔ محدثین نے آخری خوبصورت بات بھی نقل کی ہے، کہا وہ سارا خاندان ابو دہدہ وہاں سے چلے ہیں اور واپس پلٹ کے اپنے باغ کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا، کوئی حسرت باقی نہیں ہے، چونکہ ادھر کائنات کے امام کا فرمان تھا اور اس پہ کامل یقین تھا اور اس پہ سب کچھ قربان تھا۔ آج ہمارے پیارے بھائی پوری دنیا میں نعرہ لگاتے ہیں محبت رسول کے حوالے سے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، ہم مانتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن میرے پیارے بھائی سننے والے یہ سمجھ لیجئے جان قربان کرنے سے پہلے جہان بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ آج کا پیغام یہ ہے۔ ہمارے یہاں پہ انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر کے سرگودا کے جو دوستوں کا یہ خوبصورت چینل ہے، اس کے ذریعے سے میسج یہ ہے کہ کائنات کے امام کی ذات پہ جان قربان کرنے سے پہلے جہان قربان کرنا پڑتا ہے، لہٰذا اپنی خواہشات قربان کیجئے، اپنا نفس قربان کیجئے، اپنی دولت قربان کیجئے، اپنے معاملات کو قربان کیجئے، تاکہ ہم کل قیامت کے دن اللہ مالک کائنات سے یہ کہنے کے قابل ہوں کہ یا اللہ ہم نے کچھ بھی اگر نہیں کیا تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، آپ کے ارشادات پر اپنا تن من دھن نچھاور کر دیا تھا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تلک خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔